بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے غزوات میں سے فتح مکہ پر ہم نے مختصر ڈسکس کی۔ اب ہم غزوہ تبوک پر مختصر ڈسکس کریں گے کہ جو 9 ہجری 630 عیسوی میں پیش آیا۔ عزیز طلباء، غزوہ تبوک کے اسباب میں سے جو سبب تھا وہ اسلام دشمنی کے بعد، جہاں بھی ہو وہاں پر اسلام دشمنی کی بات ہے کہ یہود قریش مکہ ہوں یا پھر جس جگہ کے بھی یہودی ہوں، وہ اسلام دشمنی ان کے اندر ہر وقت پائی جاتی ہے۔ اور غزوہ تبوک میں بھی اگر سب سے پہلی بات دیکھی جائے تو اسباب میں سے پہلا اسباب جو تھا وہ اسلام دشمنی۔ تبوک مدینہ منورہ اور دمشق کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے جس کا فاصلہ مدینہ منورہ سے تقریباً 600 کلومیٹر۔ مسلمانوں کی فوج رومی فوج سے مقابلے کے لیے اس مقام تک آ گئی تھی، اس لیے اس غزوہ کا نام غزوہ تبوک ہے۔ عزیز طلباء، غزوہ تبوک رومی سلطنت کا جو اسلام دشمنی میں وہ تھے، وہ رومی سلطنت کا بالعموم اور عیسائی عربوں کا بالخصوص رویہ اسلام دشمن پر مبنی تھا، اور والی بصرہ شرجیل نے اسلامی قاصد کو جو پیغام اسلام لے کر آیا تھا قتل کروا دیا۔ اس لیے یہ اسلام دشمن رویہ جنگ تبوک کا باعث بنا۔ یہ جو قاصد آیا تھا اس کے قتل کی وجہ سے یہ غزوہ تبوک کا ماحول بنا اور یہ سبب بنا۔ اور دوسری بات جو تھی وہ رومیوں کی تیاری کی خبر۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 9 ہجری میں خبر ملی کہ کیسر روم رومی باشندے اور اپنے ماتحت عربوں پر مشتمل ایک فوج تیار کر رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ خبر ملی کہ ہرقل نے 40,000 سپاہیوں کا ایک لشکر جرار تیار کیا ہے، تو اور روم کے ایک عظیم کمانڈر کو اس کی کمان سونپی۔ اس نے اپنے جھنڈے کے نیچے عیسائی قبائل لخم اور جزام وغیرہ کو جمع کیا۔ اس کا ہر اول دستہ مقام بلقاء پر پہنچ چکا ہے۔ یہ تھی رومیوں کی تیاری کی خبر جب حضور علیہ السلام کو ملی، تو پھر لشکر اسلام کی تیاری۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رومیوں کے مقابلے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیاری کا حکم دیا۔ عرب اور اہل مکہ کو بھی پیغام بھیجا کہ لڑائی میں شریک ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کی فضیلت بیان فرمائی اور اللہ کے راہ میں اپنے نفیس مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی ایک لشکر اسلام کی تیاری اور صحابہ کرام کی مالی قربانی، حضور علیہ السلام نے جب آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے غلاموں کو جب صدقہ اور خیرات کی اور اللہ کی راہ میں اپنا نفیس مال خرچ کرنے کی حضور علیہ السلام نے رغبت دلائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ کرام نے لشکر کی تیاری کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کی تیاری شروع کی۔ تو ہر ایک نے مالی مدد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر کا آدھا مال خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر کا سارا مال جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی خدمت کے اندر آ کر حاضر کر دیا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اے ابوبکر گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام تمام لوگوں سے افضل سیدنا صدیق اکبر بعد از انبیاء، تمام لوگوں سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی محبت جو ہے وہ گھر کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو اور بھی بے شمار صحابہ کرام نے وہاں پر مالی مدد کی اور خواتین نے بھی مالی مدد کی۔ بعض خواتین نے اپنے زیور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ 30,000 کا لشکر تیار ہو کر تبوک کے لیے چل پڑا۔
سخت گرمی اور تنگ دستی کا زمانہ تھا، اس لیے اس لشکر کا نام جیش الاسرا پڑ گیا۔ تو رومیوں کی شکست، اسلامی لشکر تبوک پہنچ کر خیمہ زن ہوا، مسلمان رومیوں سے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا جس سے فوج کا حوصلہ اور بھی بلند ہوا، اور رومیوں اور ان کے خلیفوں کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے، انہیں آگے بڑھنے اور مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہ ہوئی، اور اپنے ملک کے اندر ہی مختلف شہر میں منتشر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک تبوک میں قیام فرمایا اور پھر واپسی فرمائی، اور مدینہ منورہ میں اسلامی لشکر کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ یہ غزوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا آخری غزوہ تھا۔ وہاں پر جب حضور علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر رومی جو تھے وہ مرعوب ہوئے، اور انہوں نے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرنے سے بھی وہ عاجز رہے کہ وہ ان کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں ہوا۔ عزیز طلباء، جب اسلام حضور علیہ السلام آپ کی ذات اقدس ہو اور ساتھ حضور کے جانسار غلام 30,000 صحابہ کرام جب آپ وہاں پر پہنچے تو کفار جو تھے وہ مرعوب ہوئے، ان کے اندر حوصلہ نہ رہا کہ وہ حضور کے غلاموں کا اور حضور کے سامنے آئیں، تو وہ اپنے ہی شہر کے اندر منتشر ہو گئے۔ اور پھر حضور علیہ السلام 20 دن تک آپ غزوہ تبوک کے اندر آپ رہے، اور 20 دن کے بعد آپ وہاں سے واپس آئے۔ جب آپ مدینہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کا پرتپاک استقبال کیا گیا، بہت بڑا آپ کا استقبال کیا گیا، اور یہ غزوہ تبوک جو تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا آخری غزوہ تھا۔ اور اس غزوہ کے نتائج کیا نکلے؟ اس غزوہ کے نتائج یہ تھے کہ عظیم، ایک تو بڑی کامیابی، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ غزوہ مسلمانوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوا۔ وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے کہ سمجھ گئے کہ اب رومیوں سے وابستہ رہنا ان کے فائدے میں نہیں ہے، اس لیے وہ رومیوں سے کٹ گئے اور مسلمانوں کے حمایتی بن کے جب انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اتنا بڑا لشکر اور جنگجو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لوگوں کو دیکھا تو ان کے اندر وہ روب طاری ہوا، اب وہ رومیوں کو چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی سلطنت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سلطنت سے جا ملی، اور رومیوں کے اعلیٰ کاروں کو بڑی حد تک خاتمہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ہی تھے کہ آس پاس کے حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جزیہ کی ادائیگی منظور کر کے صلح کر لی کہ اب جتنے بھی وہاں پر وہ کفار تھے، رومیوں کے جو حامی تھے، ان لوگوں نے رومیوں سے کٹ کر وہ حضور علیہ السلام کے پاس ان کے بڑے بڑے حاکم آئے اور آ کر حضور علیہ السلام سے جزیے کی ادائیگی کی پیشکش کی کہ اب ہم مسلمانوں کے حمایتی بن کر رہیں گے اور اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے۔ تو عزیز طلباء، ہمارے سلیبس کے مطابق غزوات میں سے آج ہمارا آخری غزوہ غزوہ تبوک، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ آخری غزوہ تھا۔ اس میں اہم بات ایک تو اسلام دشمنی جو غزوہ تبوک کا سبب تھا، دوسرا رومیوں کی تیاری کی خبر، اور اس میں واقعات لشکر اسلام کی تیاری، صحابہ کرام کی مالی قربانی، رومیوں کی شکست اور نتائج۔ عزیز طلباء، اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔